چینل میں ہماری طرف سے پاسٹر مبارک مکی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے بزرگ آسمانی باپ، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ بزرگ باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، فضل دیا تیرے حضور جھکیں۔ اے خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، اے خدا پاک روح، ہمارے مددگار و رہنما، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے تاکہ ہم روزے کے بارے میں سیکھ سکیں۔ سب کچھ یسوع مسیح ناصری قدوس نام سے مانگتے ہیں، بخش دیجئے، آمین۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں عزیزوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے روزے کی تعلیم دی اپنے شاگردوں کو، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری قوم کے اندر دوسری اقوام جو سمجھتی ہیں کہ ہم روزہ کس طرح کا رکھتے ہیں، شاید ہم پانی پی لیتے ہیں اور صرف آگ کی پکی چیز نہیں کھاتے، باقی چیزیں کھا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کس طرح سے یہ بات نکلی اور دوسروں تک پہنچی۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بالک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ تو میرے عزیز بیٹوں بیٹیوں، میرے عزیزوں، اس طرح سے ایک قوم کے اندر جب دوسری قومیں جو صحیح اس قوم کی تعلیم کو نہیں مانتی، جانتی نہیں ہیں، تو وہ ان میں آ کے مل جاتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو صرف اسرائیلی ہی نہیں نکلے تھے، بلکہ ایک ملی جلی بھیڑ نکلی تھی۔ تو اسی طرح قوم کے اندر لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو اصل اس قوم کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ دوسری اقوام سے آتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے قبول نہیں کرتے، اور وہ اپنی پرانی چیزیں اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ جیسے یہاں واضح ہوا کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھاتے ہیں اور ابھی تک ان کے اندر بت پرستی ہے، لیکن وہ کلیسیا کے اندر آ کر مل گئے ہیں۔ اسی طرح مسیحی قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ جو مکمل مسیحیت کو نہیں سمجھتے، جانتے، وہ ایسے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی عید آئے، شبرات آئے، یا کوئی کسی بھی طرح کا تہوار آئے، وہ سارے کے ساری چیزوں کو خوشی سے قبول کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن کسی بھی ایک مذہب پہ وہ صحیح طریقے سے قائم نہیں، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو مسیحی شو کرتے ہیں، اور جیسے ان کی پچھلی تعلیم ہے اسی طرح کے وہ روزے رکھتے ہیں، اور یہ بات ان کے سبب سے سمجھی جاتی ہے کہ شاید مسیحی بھی ایسا ہی روزہ رکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، مسیحی قوم ایک خدا کی چنیدہ قوم ہے۔ لکھا ہے پہلے تم کوئی قوم نہ تھے، اب تم مقدس قوم اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، اور خدا کے قوانین اور کتاب مقدس اور عہد کے مطابق اپنی زندگی جو شخص گزارتا ہے وہ مسیحی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے، ہم بات کر رہے تھے، عنوان ہمارا یہ ہے
کہ روزہ کیسے؟ تو روزہ ہے کیسے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے احبار اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ دیسی ہو خواہ پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے، یہ دائمی قانون ہے۔ اس روز تم اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور یہ ایک دن مقرر کیا گیا کہ سال کے اندر ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ روزے کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا ہے، یعنی نہ ہم کچھ کھا سکتے ہیں نہ ہم کچھ پی سکتے ہیں، اور روزہ ایک شام سے دوسری شام تک ہے، روزہ ایک شام سے دوسری شام تک ہے۔ اور کچھ ایسا بھی ہے کہ روزے کو چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ اسے چھوٹا کرتے کرتے کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ کسی شاعر نے کہا ہے زندگی گھٹتے گھٹتے حیاتی ہوتی جاتی ہے، روٹی سے چپاتی اب کاغذاتی ہوتی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 گھنٹے کا روزہ 3 گھنٹے کا روزہ، اور اب ایسا نہ کہیں شروع ہو جائے کہ منٹوں سیکنڈوں میں نہ چل پڑے۔ تو میرے عزیزو، روزہ ہرگز 2-3 گھنٹے سے مکمل نہیں ہوتا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پورا رکھیں، کیونکہ خدا جو چیز بھی مانگ رہا ہے وہ پوری مانگ رہا ہے۔ پورے دل سے پیار کر، پوری دے کی لے کیا، تو یہ روزہ کیسے 2-3 گھنٹے کا ہو گیا؟ روزہ 2-3 گھنٹے کا نہیں، بلکہ روزہ ایک شام سے دوسری شام کا ہے، اور روزے کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ تمہارے لیے دائمی قانون ہو۔ اس روز تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، یہ نہیں 2 گھنٹے کا روز نہیں ہوتا۔ روز ایک دن جو ہوتا ہے وہ ایک شام سے دوسری شام تک پورا دن ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اسے شارٹ نہ کریں بلکہ اسے پورا کریں، تاکہ خدا کے کلام کو اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے سبب ہی سے ہم جو اپنی جان کو دکھ دیں گے، جو روزہ رکھیں گے، خدا اسے قبول کرے گا، اس کی عوض میں برکت دے گا۔ جو کام کرنا ہے اسے پورا کریں تاکہ آپ برکت بھی پوری حاصل کریں۔ سو خدا آپ سب کو اس کلام کے سبب سے برکت بخشے، آمین۔